بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے شادی کے چند دن بعد ہی مجھے طلاق دے دی اور پھر طلاق دینے کے بعد وہ زاروں کی طرح رونے لگے اور اس قدر پچھتائے کہ انہوں نے اپنے ہی بانجے سے حلالا۔ بالآخر مجھے وہ آج مل ہی گیا جس کے ملنے کی مجھے جستجو تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ میرے جذبات سے کھیل کر اپنا مطلب مجھ سے نکلوا کر مجھے بیچ مچال میں چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا ایک عورت جب محبت کرتی ہے تو اس کو صدقے دل سے نبھاتی ہے، لیکن اگر اسی محبت کو کوئی اپنے مطلب کے ساتھ استعمال کرے تو وہی عورت انتقام کی آگ میں جل کر سب کو مٹی میں ملانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کل تم جو میرے جذبات سے کھیل رہے تھے، آج میں نے ایسی چال چلی کہ وہ مجھے اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ آج میں پورے حق کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی اور اس کی ساری کشتیاں جلا دی۔ یہ سب کیسے کیا، یہ لمبی اور دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے میں آپ کو شروع سے کہانی سناتی ہوں کہ کیسے میں نے اس چلاک انسان پر اسی کا وار کیا۔ اس نے مجھے مظلوم عورت سمجھا تھا، لیکن وہ عورت کے انتقام سے واقف نہیں تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک حسین لڑکی تھی اور حسن کی وجہ سے ہی رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، مگر میں اپنی حسن کی وجہ سے اس قدر غرور میں مبتلا تھی، ہر رشتے کو انکار کرتی رہی۔ ایسا کرتی کرتی مجھے معلوم ہی نہیں کہ کب میری عمر 30 سال ہو گئی اور میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ سب سمجھ گئے کہ میرا دماغ 7ویں آسمان پر ہے۔ میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب میں اور میرے والدین میری بڑھتی عمر کی وجہ سے پریشان تھے۔ اسی اثنا میں ایک 50 سال کے شخص کا رشتہ آیا جس کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی 15 سال کی تھی، بیٹا 10 سال کا۔ وہ سرکاری نوکری پر اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس کے پاس اپنا گھر اور پیسہ سب کچھ تھا، مگر عمر زیادہ تھی۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ اس رشتے کو غنیمت سمجھو۔ میں نے ہاں کر دی اور مستقیم کی بیوی بن گئی۔ میری عمر 30 سال تھی، مگر میں اپنی عمر سے کم دکھتی تھی۔ مستقیم کے گھر ان کا چھوٹا بھانجا بھی رہتا تھا جس کی عمر 22 سال تھی۔ میں نے گھر اور بچے سنبھالے اور اپنے ارمانوں پر فاتحہ پڑھ کر اپنی زندگی میں مشغول ہو گئی۔ 3 سال تو یوں ہی گزر گئے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی۔ جوان ہو کر اس نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ لمبا قد، گورا رنگ اور جھیل سی آنکھیں، معصومیت تو اس کے چہرے پر ایسی کہ مجھے اس پر رشک آنے لگا۔ اس کے سامنے اپنا آپ کم تر لگتا۔ میں جب آئی تھی تو اس گھر میں ولید صرف مجھ سے ضرورت کی بات کیا کرتا تھا۔ وہ گھر کے پچھلے ایک حصے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا مستقیم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مستقیم نے ہی اسے پالا پوسا اور پڑھایا تھا۔ ولید بے حد حسین لڑکا تھا۔ اب وہ 25 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی نوکری بھی مستقیم نے دلوائی تھی۔ اچانک میں نے ولید کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ اب وہ روز شام کی چائے پینے لنچ میں آ جاتا، میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ غور سے دیکھا، اب وہ 22 سال کا مچلا نہیں، 25 سال کا خوبرو نوجوان ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی روشن تھی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسے غور سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میری عمر 33 سال تھی۔ وہ مجھ سے 8 برس چھوٹا تھا، مگر کم عمر لگنے کی وجہ سے میں اس کی ہم عمر ہی دکھتی تھی۔ مستقیم دیر سے گھر آتے۔ میرا بیٹا اس وقت ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جاتا۔ وہ 13 سال کا ہو چکا تھا۔ شام کو بس میں اور نور گھر پر ہوتے تھے۔ ولید تو باقاعدگی سے اوپر آ جاتا، شام کو میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ وہ زندگی سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس کی باتیں، اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ مجھے اس کی کمپنی شام کی چائے میں اچھی لگنے لگی۔ میں آپ کو آنٹی نہیں کہوں گا، آپ کہیں سے بھی میری آنٹی نہیں لگتی، حالانکہ مستقیم صاحب میرے انکل ضرور لگتے ہیں۔ کیا میں آپ کو آپ کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ ولید نے ایک دن شام کی چائے پر مجھ سے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا تو مجھے انیسہ کہہ سکتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں اور ولید اب بے تکلف ہو گئے تھے۔ میں اپنے دل کی باتیں، مستقیم سے ہونے والی معمولی لڑائی جھگڑے، اولاد نہ ہونے کا دکھ، سب اس سے ڈسکس کرتی تھی۔ میرے دکھ سن کر وہ میرے دل جوئی کرتا، مجھے بہت سہارا ملتا اور خوشی ہوتی۔ ہمارے بیچ دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور ولید بھی مجھ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگا۔
مجھے لگا مجھے ولید کی عادت ہو گئی ہے، وہ کبھی دیر سے گھر آتا تو میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگ جاتی۔ اس کی بائک کا ہارن سن کر میرا چہرہ کھل اٹھتا۔ میں 33 کی بجائے 20 کی جاگنے لگتی تھی۔ میرے اندر کی لڑکی مکمل طور پر بیدار ہو جاتی۔ ولید مجھ سے کہتا، آپ شوق رنگ کیوں نہیں پہنتی؟ جب دیکھتا ہوں آپ نے بوڑھوں والے پھیکے رنگ پہنے ہوتے ہیں۔ آج بازار چلیں، میں آپ کو اپنی پسند سے رنگین لباس منتخب کر کے دیتا ہوں۔ ایک شب ولید نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میری عمر کے حساب سے یہ رنگ میرے لیے مناسب ہیں۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، آپ کی عمر؟ ارے آپ کی عمر بھی کوئی عمر ہے؟ 33 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ آپ تو لگتی بھی نہیں 33 سال کی میری جتنی لگتی ہو۔ ولید نے کہا تو میں اس سوچ میں پڑ گئی، اتنا مت سوچیں، میں شاپنگ اپنے پیسوں سے کرواؤں گا۔ ولید کو لگا میں خرچے سے ڈر رہی ہوں۔ خیر میں تیار ہو گئی اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ میں پہلے مستقیم سے اجازت لے لوں، میں نے کہا۔ مستقیم سے اجازت مانگی۔ مستقیم نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ ولید تو تمہارے بیٹے جیسا ہے۔ ان کی یہ بات پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسا کرو نور کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مستقیم نے کچھ پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے نور کو ساتھ لیا، ہم تینوں شاپنگ پر چلے گئے۔ شاپنگ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ولید نور کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اس کا سارا دھیان مجھ پر تھا۔ وہ مجھے کپڑے دکھاتا اور خود اپنی پسند سے لیتا، لیکن پیسے میں نے ہی دیے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی ولید مجھے شاپنگ پر لے جاتا، کبھی آئس کریم کھلانے۔ وہ اکثر مجھے اپنی بائک پر لے جاتا۔ مستقیم کو ہم دونوں جھوٹ بولتے کہ کام سے جا رہے ہیں، کبھی کہتی راشن لانا ہے، کبھی کہتی گھر کے لیے سامان پسند کرنا ہے۔ مستقیم سادہ سے انسان تھے، مجھ پر اندھا بھروسہ کرتے تھے اور بے انتہا محبت بھی۔ وہ میرے دیوانے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، میں ان کی کم عمر اور خوبصورت بیوی تھی۔ وہ 50 سال کے تھے، اس لیے حاصل میں ان کی لاڈلی تھی۔ اور ایک دن تو ولید نے بھی کہہ دیا، سچ کہوں تو آپ بہت خوبصورت ہیں، جبکہ ماموں آپ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں کم صورت بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ولید نے کہا تو میں حیران ہوئی، وہ اپنے ماموں کی بجائے میری طرفداری کر رہا تھا۔ میں نے کہا بس جو نصیب میں لکھا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے۔ میں نے اتنا کہا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، کہنے لگا آپ اداس مت ہوں، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میری کیفیت عجیب ہو گئی، میں اس کا ہاتھ چھڑا کر نیچے چلی گئی، اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا۔ اگلے دن میں شام کی چائے پر نہیں گئی۔ مجھے ولید کی باتوں اور اس کی جسارت نے الجھن میں ڈال دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ اگلی شام ولید خود میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ میں تھوڑی انجانی سی بنی۔ مجھے کیا ہوا؟ میں ٹھیک ہوں، کل سے آپ نظر نہیں آئی، میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ ولید میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میری دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، کہنے لگا اچھا چلیے میں آپ کو باہر لے جاؤں گا، پھر آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمراہ ہو لی۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا اور ہم ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں رش نہیں تھا۔ ہم دونوں سمندر کے کنارے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ آپ بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو میں گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ میں انجان بنی، کہنے لگا میں سب سمجھتا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا تو اس دن آپ وہاں سے چلی گئی اور 2 دن خود کو کمرے میں بند رکھا۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گئی، وہ کیسے یہ سب کچھ سمجھ گیا تھا؟ میں کیا کروں انیسہ، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مجھے لگتا ہے آپ پر ظلم ہوا ہے۔ میں اداس ہو گئی تھی اور اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ تم بہت اچھی انسان ہو ولید، تمہیں سب کا احساس ہے؟ میں نے کہا نہیں، سب کا نہیں، مجھے صرف آپ کا ہی احساس ہے۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا بھلا میرا ہی کیوں احساس ہے؟ میں بھی جان بوجھ کر انجان بنی رہی، پتہ نہیں کیوں آج کل تو میں آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ولید کی بات سن کر میں پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔
آہستہ آہستہ میں مستقیم سے بیزار ہو گئی۔ اب وہ گھر آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی، میں اپنا اور ان کا موازنہ کرتی تو مجھے ولید کی باتیں صحیح لگتی۔ اب مستقیم کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی کہ مجھ سے دوری برداشت ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے میرے اس بدلے ہوئے رویے کی شکایت کی تو میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اب میرا دل کرتا تھا مستقیم سارا دن گھر سے باہر رہیں اور رات کو دیر سے گھر آئیں۔ دوسری طرف میں چاہتی تھی کہ ولید گھر میں ہی رہیں، ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہو۔ ولید اور میں بس رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر جاتے، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ نور اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی، مستقیم کھانا کھا کر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے اور رات دیر تک آتے۔ پھر مجھے ولید یہ پیغام بھیجتا، ہم دونوں سب کی نظروں سے چھپ کر چھت پر چلے جاتے۔ ولید مجھ سے ہمدردی کرتا، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں رہنے لگی۔ اگر میں آپ کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنا لیتا، مگر میں نے آپ کو تب دیکھا جب آپ میری ممانی بن چکی تھی۔ ایک دن ولید نے کہا تو میں حیران رہ گئی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس مجھے لگتا ہے انیسہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے افسردگی سے کہا، وہ مجھے باتوں باتوں میں احساس دلاتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور میں یقین کر لیتی۔ وہ صاف صاف تو نہ کہتا، البتہ اشاروں کنائیوں میں ضرور اظہار کرتا۔ یوں وقت گزرتا گیا، اس کی ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے یقین کرتی، اپنا گھر بار شوہر بچے سب بھول کر ولید میں کھو گئی۔ پھر ایک دن مجھ پر ایسا راز کھلا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، سر پر آسمان آ گرا۔ میں اپنی بیٹی نور کے کمرے میں اپنا کوئی پرانا سوٹ تلاش کر رہی تھی، دروازہ کھولا تو وہاں کونے میں بہت سارے کاغذ رکھے ہوئے ملے۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے چھپا کر رکھے ہیں۔ میں نے سب کاغذ چیک کیے، میں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری سانسیں اکھڑتی گئی۔ وہ نور کے نام ولید کی محبت نامے تھے۔ نور کے حسن کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے، وہ بھی اس کی محبت میں بے قرار تھی۔ یہ خط پڑھ کر مجھے دھچکا لگا۔ لکھا تھا، میں تمہاری سوتیلی ماں کو ٹریک کر رہا ہوں، اس عورت کی ہمدردی حاصل کر کے اسے قائل کروں گا کہ وہ میری تم سے شادی کر دے۔ بڑی بیوقوف عورت ہے، میں آہستہ آہستہ تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا کر قائل کر لوں گا کہ وہ ہمیں ملا دے، ورنہ معمولی سا کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بزنس مین سے کروائیں گے جو پیسے والا ہو۔ تم جانتی ہو میں تو معمولی سی نوکری پر ہوں، ماموں کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کو راضی صرف تمہاری ماں کر سکتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر میں نڈال ہو کر گر گئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ولید سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کیا ہے۔ اب میں انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ میں نے عہد کیا کہ ایسی چال چلوں گی کہ ولید بھی مجھے مل جائے اور وہ کبھی نور سے شادی بھی نہ کر پائے۔ پھر میں نے ایک مکمل پلان اپنے ذہن میں ترتیب دیا، آہستہ آہستہ اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب میں مستقیم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی، بلکہ یوں کہیں میں لڑتی نہیں تھی، ان کو موقع دیتی وہ مجھ پر غصہ کریں۔ میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی اور پھر معصوم بن جاتے جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میری حرکتوں پر انہیں غصہ آ جاتا اور ان کا بی پی شوٹ ہو جاتا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، مگر آج کل کرنے لگے تھے۔ میں حرکتیں ہی ایسی کرتی تھی کہ انہیں مجھ پر غصہ آ جاتا۔ میں جانتی تھی انہیں کیا ناپسند ہے، جان بوجھ کر میں وہی کام کرتی۔ آہستہ آہستہ جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن غصے میں آ کر ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ میں نے مستقیم کے سامنے رونے دھونے کا ڈرامہ کیا، ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اب میں کیا منہ لے کر والدین کے پاس جاؤں گی۔ میں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مستقیم اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ ان کے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی تھی، یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ان کا گھر بار اچھا چل رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، غصہ آ گیا تھا، میری طلاق کی نیت نہیں تھی، سب کچھ بھول جاؤ، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، کیسے بھول جاؤں، یہ طلاق ہے، کوئی عام بات نہیں،
خدا کو منہ دکھانا ہے۔ میں ایک ناجائز رشتے میں آپ کے ساتھ ہوں اس گھر میں، لیکن کسی کو پتہ تو نہیں کہ ہماری طلاق ہوئی۔ مستقیم نے کہا تو میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا نے تو سن لیا ہے نا جو آپ نے کہا۔ میں نے مذہبی حوالے سے ان کو بلیک میل کیا۔ انتقام کی آگ میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ میں مذہب کو استعمال کر رہی ہوں۔ یوں کہہ لیں مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ مستقیم سارا دن پریشان رہے۔ میں روتی رہی کہ اب کیسے واپس جاؤں، والدین کو کیا کہوں گی کہ طلاق کا داغ لے کر اس عمر میں گھر بیٹھ گئی۔ اس طرح سے نور کی بھی شادی ہونا مشکل ہے۔ آپ کو تیسری شادی کرنا پڑے گی۔ پتہ نہیں وہ عورت کیسی ہو اور زمانہ بھی آپ پر ہنس دے۔ میں نے ہر حوالے سے ان کو ڈرانا چاہا۔ اس مسئلے کا آخری کوئی تو حل ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر بولے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یوں کہ آپ میرا نکاح کسی اور آدمی سے کر دیں جو مجھ سے نکاح کرے، پھر مجھے طلاق دے دے۔ اس طرح یہ حلالہ ہو جائے گا، میں شرعی طور پر آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی۔ مستقیم سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا یہ صحیح طریقہ ہے، مگر اس بات کا ذکر وہ کسی سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں میں سے آخر کون آدمی ہو سکتا تھا جو ہمارا بھرم رکھے؟ اب ہم سوچنے لگے، بڑے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، طلاق کی باری آتی ہے طلاق نہیں دیتے۔ ہم دونوں کو بھروسے والا انسان ہی منتخب کرنا تھا تاکہ وہ ہماری بات کا انکار نہ کر سکے۔ میں نے پھر مستقیم کو ایک انوکھا حل پیش کیا۔ مستقیم آپ کا بھانجا ہے نا ولید، وہ ایسا شخص ہے جو آپ کی بات مانے گا، آپ کا راز بھی رکھے گا اور مجھے آرام سے چھوڑ دے گا، کیونکہ میں اس کے ماموں کی سابقہ بیوی ہوں، اس لیے وہ مجھے احترام کی نظر سے بھی دیکھے گا۔ میں نے کہا تو مستقیم کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کہنے لگا واقعی تم نے بالکل صحیح بات کی ہے، ایک ولید ہی اس لائق ہے جو اس راز کو راز رکھے گا اور انکار نہیں کرے گا، تمہیں آسانی سے طلاق بھی دے دے گا۔ میں خود ولید سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کو فون کیا تو اسے سارا قصہ سنا دیا۔ ولید ہکا بکا ہم دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ولید اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پریشانی سے مر جاؤں گا، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں دنیا کو فیس کروں۔ مستقیم نے ولید کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد ولید راضی ہو گیا۔ اس کے پاس جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے ماموں کے احسانات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا، لیکن میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ نور سے کبھی نہیں نکاح کر پائے گا، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن بڑی رازداری سے میرا اور ولید کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دوسرے دن میں مستقیم کے پاس گئی۔ ان سے کہا آپ کا بھانجا تو بہت بدتمیز ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دل تھام لیا اور دڑم سے نیچے گر گئے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف ولید کو ان کی نگاہوں میں گرانا چاہتی تھی۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے پتہ نہیں کب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مجھے دکھ تو ہوا مگر پھر اطمینان بھی کہ چلو جان چھوٹ گئی، اپنے ولید ہی کی بیوی ہوں۔ اگلا جذباتی حملہ مجھے ولید پر کرنا تھا۔ میں ولید کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ دیکھو ولید، مجھے طلاق مت دینا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میرا کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ اگر پہلے مل جاتی تو تم مجھے اپنا لیتے۔ اب میں مل گئی ہوں، تمہاری بیوی بن چکی ہوں، مجھے چھوڑ دو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات سن کر ولید سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے اپنی بات سے مکرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دیکھو ہم دونوں اور نور اس گھر میں رہیں گے، تم اس گھر کے مالک بن جاؤ گے۔ سوچو اتنا بڑا گھر تمہارا ہوگا، تم ساری جائیداد کے مالک بن جاؤ گے۔ جب تک میرا بیٹا نہیں ہو جاتا ہم دونوں نور کی شادی جلد از جلد کر دیں گے۔ اپنے گھر چلی جائے گی، پھر رضا کو بہلا پھسلا کر اس کی ساری جائیداد بھی ہتھیا لیں گے، جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے پیسے کا لالچ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر میری جذباتی باتوں کا اثر ہو گیا۔ اب میں نے ایک اور چال چلی۔ نور کی نظروں میں اسے جتنا گرا سکتی تھی میں نے گرا دیا۔ اسے بتا دیا کہ نور لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی ہے،
یہ باتیں سن کر اسے نور سے نفرت ہو گئی۔ اس نے میری باتوں میں آ کر نور کی شادی کروا دی۔ محلے کے ہی کسی لڑکے سے نور اب ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ میں نے اس کی واپسی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس کو قابو کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ولید میرے حسن کا واقعی اسیر ہو چکا تھا۔ زمانے کی ہوا مجھے لگی ہی نہیں تھی۔ میں ولید کے جیتے ہی دیکھتی تھی۔ آج میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے جو چاہا پا لیا، مگر دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے کہ کبھی ولید کو میری اس بات کا معلوم ہو جائے جیسے کہ مجھے اس کی اصلیت کا معلوم ہوا، تو میں کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی؟ بس ایک ہی بے چینی ہے جو مجھے سکون سے مکمل ہنسنے بھی نہیں دیتی۔ میری خوشیاں تو آج مکمل ہیں، مگر میں دن بہ دن کھوکھری ہو رہی ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔